قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک مہک نے استقبال کیا۔ یہ خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی اور نہ ہی محسوس کی تھی۔ میں ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا، فاتح خوانی کرتا اور وہاں سے ہی اپنی دکان پر چلا جاتا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا، مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند فاصلے پر ہی ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ 2 یا 3 دن پہلے ہی یہ قبر بنی ہے۔ والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے رک گیا۔ فاتحہ خوانی کے دوران محسوس کیا کہ خوشبو اس قبر سے ہی آ رہی ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی میں بھری تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی، جیسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال کی حد تک ٹھنڈی تھی۔ بہرحال مٹی کو وہیں قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد چل پڑا۔ جا کر دکان کھولی، پہلے گاہک آیا، اس کو سامان دیا تو اس نے کہا، اشرف بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہے۔ خوشبو؟ کون سی خوشبو؟ تو اس نے کہا، اشرف بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کہ کون سی خوشبو؟ بہت بڑے مانس آدمی ہو آپ بھی۔ اشرف بھائی یہ کہتے ہوئے چل پڑا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتے کو بھی نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد اس قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ کس کی قبر ہے؟ یہ کون ہے جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے؟ ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اتنا بڑا انعام پا لیا؟ اس بات نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ خاتون کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اسی خاتون کی قبر پر ایک باریش آدمی قرآن خوانی کر رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر فاتح خوانی کرنے لگا۔ فاتح خوانی کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلا میں نے آواز دے دی، سر بات سنیے، 1 منٹ پلیز۔ جی فرمائیے۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی آپ پوچھیے، کیا بات ہے؟ انتہائی محبت سے اس شخص نے جواب دیا۔ شکریہ سر، جزاک اللہ۔ میں دراصل جاننا چاہ رہا تھا یہ کن کی قبر ہے جہاں آپ قرآن خوانی کر رہے تھے؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا دیجئے، یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی۔ جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا کہ یہ مقام ملا کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہو گئی۔ یہ سن کر اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ تو اس نے بتایا کہ یہ میری زوجہ کی قبر ہے۔ 30 سال ہماری رفاقت رہی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور ماں کو میرا صحرا دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی گئی۔ یوں دنوں میں لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہوا، شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف لفظوں میں بتا دیا، کہ مجھے معاف کر دو، میں حق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں۔
मेडिकली तौर पर मुकम्मल अनफिट हूँ। सिर्फ अपनी वालदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बन गया हूँ। इसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरा सुहाग है, मेरा नसीब है, मुझे आपके साथ ही रहना है। इस दिन के बाद इस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे इसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे जिसने इतनी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी हो। इस शख्स की तमाम बात सुनकर इस खातून पर रश्क आने लगा जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना क्या मुश्किल है। औरत ज़रा सी बीमार, मर्द हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। थोड़ा सा फ़र्क लगने पर बीवी शोहर को खरी खरी सुना देती है। शोहर बीमार हो तो ताल्लुक़ तक अस्तवार कर लेती है। माशरा ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। सब्र का दामन हमने छोड़ दिया है। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को भी ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।